دین کو حاصل کیا ہے. یہ شیخ کی جوتیوں کا طفیل ہے, یہ شیخ کی جوتیاں سیدھی کرنے کا فضل ہے کہ مجھے بھی دین آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, جب کسی سے اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے, جب کسی سے اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. کسی کی جوتیوں کے طفیل, کسی کی خاک چھاننے کے طفیل کبھی اللہ کا دین نہیں ملا کرتا. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی ابو طالب نے سیدھی نہیں کی, جوتیاں ہی سیدھی نہیں کی, گھر میں پالا بھی ہے, نہلایا بھی ہے, کپڑے بھی پہنائے ہیں, کنگھی بھی کی ہے, تیل بھی لگایا ہے, خدمت بھی کی ہے, سفر میں بھی ساتھ رکھا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ فرماتے ہیں جس سے اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے, دین کا فہم عطا کرتا ہے. دین کا فہم نہ کسی بزرگ کی نظر سے ہوتا ہے, نہ کسی بزرگ کی جوتی سیدھی کرنے سے ملتا ہے. یہ تو خالص اللہ کی دین ہے, یہ خالص اللہ کا فضل ہے. صفحہ 32 ہے اسی کتاب کا, اور صفحہ 32 پہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الرحیم صاحب نے شاہ احمد سعید کے عقیدے کی باب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مولود وغیرہ میں جاتے ہیں, عید میلاد کرتے ہیں, اور عید میلاد یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے, ان کا ذکر کر لیا جائے. اب حضرت یہاں فتویٰ جاری کر رہے ہیں کہ عید میلاد بالکل ٹھیک ہے, کی جا سکتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو, اس پہ کھڑا ہو جائے, اس کی اجازت دے رہے ہیں. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اٹھائیے. آپ کے 63 سال, ابو بکر کی حکومت, عمر کی حکومت, عثمان کی حکومت, علی کی حکومت, حسن کی حکومت, صحابہ کا دور, تابعین کا دور, تبع تابعین کا دور, محدثین کا دور, ائمہ کرام کا دور, یہ پوری امت کے لیے کھلی ہوئی تاریخ ہے. اس تاریخ کے اندر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا گیا, نہ آپ کی پیدائش پر اجتماع کیا گیا, نہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن کوئی جلوس نکلا, نہ ذکر رسول ہوا, نہ قیام ہوا, نہ میلاد پڑھی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں اور آپ کو بول بول کر ایک بات سمجھا رہا ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایک ایسا کام کیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں, وہ عمل مردود عمل ہے. اگر یہ عید میلاد, اور انڈیا پاکستان میں دیوبندی اور بریلویوں کے درمیان اسی پر لڑائی ہے, لیکن یہاں حضرت بذات خود اس کی اجازت دے رہے ہیں. اگر یہ سنت رسول ہوتی تو اس پر سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت عمل نہ کرتی. ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, پاؤں کی ٹھوکر لگتی ہے, اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے, یہ ٹھوکر لگی ہے یا میں نے کھائی ہے؟ کہا عقل مند بندہ کہاں ٹھوکر کھاتا ہے, یہ تو آپ کو لگی ہے. کہا نہیں, میں اپنے نبی کے ساتھ اسی مقام سے گزرا اور میرے نبی کو ٹھوکر لگی, میں نے نبی کی محبت میں آ کر جان کے ٹھوکر کھائی ہے. کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم سنت کو چھوڑ دیتے؟ قطعا نہیں. اللہ کے نبی کے اصحاب کرام تو وہ تھے کہ ایک ایک عمل پر اللہ کے نبی کی آنکھ کا اشارہ دیکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی بیان فرماتے, ایک صحابی سونے کی انگوٹھی انگلی میں پہن کر آ گیا, آپ کے ماتھے کے تیور ہی بدلے. صحابہ نے کہا تیرے ہاتھ کے اندر سونا ہے اور مرد کے لیے جائز نہیں, اسی وقت اتارتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. باقی صحابہ کہتے ہیں اس کو اٹھائیے, اپنے گھر لے جائیے, تمہارے گھر والوں کے لیے تو جائز ہے. کہا جس مال کی وجہ سے محمد ناراض ہوئے ہیں میں اپنے گھر بھی اس کو نہیں لے کر جاتا. تو اتنا بڑا عمل, محفل میلاد کا, جلوس نکالنے کا, ذکر کرنے کا, قیام کرنے کا, اگر یہ عمل سنت رسول سے ثابت ہوتا تو صحابہ اس پر عمل کرتے. صفحہ 35 ہے, حضرت خود فرماتے ہیں جس مدرسے میں رشید احمد صاحب پڑھا کرتے تھے اس کے راستے میں ایک مجذوب بیٹھا رہتا تھا اور آتے جاتے ہمیں ملا کرتا. ہم دور سے سلام کرتے, پاس نہ جاتے. بیچارے بہت محبت کی نظر سے ہمیں دیکھتے, پاس بلاتے, مگر ہمیں اپنے کام سے کہاں فرصت تھی. اور یہ بھی ڈر لگتا تھا
کہ اگر کہیں مجذوبی نہ ہو جائیں اس کے ساتھ بیٹھ کر، نہ پڑھنے کے رہے نہ لکھنے کے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہمیں 2 امرود دیے، ہم نے ڈرتے ڈرتے لے تو لیے مگر کھائے نہیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ بچے وہ تو نے کھا لیے، ہم نے ہاتھ میں دبائے اور چل دیے، گھر آ کر طاق میں چھپا دیے۔ ان میں سے ایک امرود ایک شخص نے اٹھایا اور اس کو کھا لیا، وہ کھاتے ہی مجذوب ہو گیا۔ مجذوب انڈیا پاکستان کی سڑکوں پہ آپ کو مل جائیں گے، نہ سر پہ کپڑا، نہ جسم پہ کپڑا، نہ پاؤں میں جوتی، ننگے دھنگے، مونچھیں بڑی ہوئی، رالیں ٹپک رہی، گندگی، کبھی غسل نہیں کیا، کبھی طہارت نہیں کی۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں جی ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ہم بھی اتفاق کرتے ہیں وہ ضرور پہنچی ہوئی ہے، لیکن جہنم کے کنارے پر پہنچی ہوئی، ایک ہی دھکا لگے گا اور سیدھے اندر جائیں گے۔ ایک نے کھایا تو فوراً مجذوب ہو گئے، دوسرا یوں ہی سو کر کہہ گیا۔ اس کے بعد ہم نے ان کا راستہ ہی چھوڑ دیا۔ اب اس مجذوب کے اس امرود دینے میں کیا کمال ہے، کیا قیمت ہے، کیا تصرف ہے، اس کو کھاتے ہی ایسا اثر ظاہر ہوا کہ وہ پیر صاحب اس کے پیچھے ہو گئے اور خود بھی مجذوب ہو گئے۔ آئیے ذرا اس کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر پیش کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان کا دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ اگر یہ امرود کھانے سے، ایک نظر ڈالنے سے اتنا تصرف ہے، اتنا کمال ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں ان کے چچا کا آخری وقت آتا ہے، اللہ کے نبی جا کر سرہانے پر بیٹھتے ہیں اور سرہانے پر بیٹھ کر دعوت توحید دیتے ہیں۔ ابو جہل بھی موجود ہے۔ ابو جہل دعوت توحید کو سن کر کہتا ہے اے ابو طالب، کیا مرتے ہوئے تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مرے گا؟ اور اللہ کے نبی اپنے چہرے کو، اپنے کانوں کو چچا کے لبوں پہ رکھ کر کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا ایک ہی مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ نبی زور بھی لگا رہے ہیں، نظر کرم بھی کر رہے ہیں، توجہ بھی ڈال رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چچا ایک ہی جواب کہتا ہے اموت علی دین عبد المطلب۔ اس بابا جی نے ایک امرود دیا جس کا کھانے سے انسان کی کیفیت ہی بدل گئی، اتنا تصرف، اتنا کمال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا پہ زور لگاتے رہے، منتیں کرتے رہے، کہتے ہیں میں پیتیوں پہ بیٹھا اور جگہ بناتا ہوا اپنے چچا کے سرہانے تک پہنچا، ہر طرح کی منت کر لی، لیکن چچا نے کہا اخترت النار علی العار، میں جہنم برداشت کر لوں گا، برادری کا ناک نہیں کٹوا سکتا۔ تو یہ کمال رسول اللہ کو نہ تھا؟ اللہ کے نبی تو دعا کرتے تھے یا مصرف القلوب یا مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا تو اللہ ہے، دلوں کو بدلنے والا تو اللہ ہے، انسان کی کیفیت کو چینج کرنے والا اللہ ہے۔ کیا یہ تصرف کہیں شرک کی وادی میں تو نہیں پھینک رہا؟ یہ مان کر کہ بزرگوں میں اتنا کمال ہوتا ہے، بزرگوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، بابا جی دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے حافظ بن جاتے ہیں، بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارا ناظرہ پڑھنے والے بن جاتے ہیں، یہ تصرف، یہ کمال محمد رسول اللہ میں کیوں نہ تھا؟ اللہ کے نبی کو یہ طاقت کیوں نہ تھی؟ اپنے چچا کو بٹھاتے جنہوں نے ساری عمر پالا پوسا، خدمت کی، ہر طرح کا پیار کیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنا پیار کرتے تھے، کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا جہنم کے وسط میں تھے، میرے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ اسے کھینچ کر جہنم کے کنارے پہ لے آیا، پورا جسم آگ سے بچا دیا گیا، صرف 2 انگارے ان کے پاؤں کے نیچے رکھے جائیں گے جن سے ان کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیاں کھولتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ کمال نہیں کہ کسی کو، اب اس بابا جی نے امرود دیا اور اسے بھی اپنے جیسا بنا لیا، تو اللہ کے نبی نے امرود اپنے چچا کو کیوں نہ کھلایا؟ نہیں، دلوں کے حال بدلنے والا اللہ ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ اسی لیے جب یہ چچا فوت ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا تو قرآن حکیم کی آیات اتاری۔